اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، آج کی حدیث ہے اچھی موت کی نشانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا، کیا اچھی موت مرا ہے؟ نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے. مشکات شریف کی حدیث ہے. بیمار ہو کر مرنے میں یہ نفع ہے کہ بیمار توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، کسی کا کوئی حق ذمہ ہو اس کو ادا کر دیتا ہے، یا حق والے سے معاف کرا لیتا ہے. نماز یا روزے وغیرہ اس کے ذمہ ہو تو ان کا فدیہ یعنی بدلہ دینے کی یا حق والوں کے حقوق اور ادا کرنے کی وصیت اور نصیحت کر دیتا ہے. وصیت اور نصیحت کر دیتا ہے یا خود وارثوں کا حق ادا کر دیتا ہے. محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی عزت و عظمت کی قسم کے ساتھ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مسلمان بندے کے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی رحمت میں چھپا لوں تو دنیا سے اس کو ایسی حالت میں موت دیتا ہوں کہ وہ دنیا میں اپنے تمام گناہوں کا بدلہ پا لیتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں اور سختیاں اٹھا لیتا ہے. کتنے ہی بیمار ہو جاؤ، اگر رحمت رحمان سمجھو سر بسر، جس قدر تکلیف ہوگی دوستو پاک ہو جاؤ گے اس کو سن رکھو. جتنی ہوگی سخت بیماری تمہیں گھیر لے گی رحمت باری تمہیں. جس قدر خوش ہوگے بس مولا سے تم جاؤ گے خوشند بس دنیا سے تم. بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، صاحبو خدا تو جانتا ہی ہے. لیکن جس کو خدا نے بتلا دیا ہے وہ بھی تو جان گیا، پھر یہ سرکشی اور غفلت کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ موت کو اور آخرت کے حساب کو بھلا دیا ہے. اسی لیے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم موت کو زیادہ یاد کیا کرو کہ وہ دنیا کے مزوں کو مٹا دینے والی ہے، کیونکہ مرنے کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ معلوم کس وقت اور کس حال میں موت آ جائے.
ایک امیر آدمی تھے، وہ باہر سے گھر میں آئے اور کھانا طلب کیا۔ خادمہ کھانا اتار کر لائی تو کیا دیکھتی ہے کہ میاں صاحب مرے پڑے ہیں، نہ کسی سے کچھ کہا اور نہ سنا، ذرا سی دیر میں دنیا سے چل بسے اور سب مزے یہیں چھوڑ گئے۔ ایک اور کھاتے پیتے آدمی تھے، 1200 روپے تنخواہ تھی، شملہ پہاڑ پر رہتے تھے، تاش کے بڑے کھلاڑی تھے۔ تاش کھیلتے ہوئے ہاتھ سے پتا چھوٹ کر تخت سے نیچے گر گیا۔ اس کو اٹھانے کے لیے جھکے، بس وہیں رہ گئے اور دنیا سے چل دیے اور سب کھیل تماشا ختم ہو کر رہ گیا۔ اسی طرح ایک امیر گھرانے کی بڑھیا تھی جو بے فکری سے کھا کھا کر خوب موٹی ہو رہی تھی۔ رات کو سو گئی، جب آنکھ کھلی تو ایک دم چیخ مار دی کہ دوڑو مجھے بچاؤ۔ گھر والے دوڑے ہوئے آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اماں جان کا سانس بند ہے اور مری پڑی ہیں۔ وہ سب حیران ہو کر کہنے لگے کہ اماں جان کا تو کسی نے گلا ہی گھونٹ دیا۔ ایک اور آدمی تھے، ریل میں چڑھنے لگے، اسی وقت پاؤں پھسلا، نیچے گر گئے اور جان نکل گئی۔ اسی طرح ایک وکیل صاحب تھے، کار میں سے اترے، چکر کھا کر زمین پر گر پڑے اور ایک دم جان ختم ہو گئی۔ غرض کے ایسے حالات ہم روز دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنا مرنا یاد نہیں آتا۔ موت کو دور سمجھنا بڑی غلطی ہے۔ موت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سونے لگو تو سوچا کرو کہ مرنے کے بعد یہ عزت اور بڑائی اور عیش و آرام سب چھوٹ جائے گا۔ جان کس طرح نکلے گی، قبر میں کیا گزرے گی، منکر نکیر فرشتوں کو کیا جواب دوں گا، آخرت میں اچھے اور برے عملوں کا حساب ہوگا، اس وقت خدا کو کیا جواب دوں گا۔ جب روزانہ اس طرح سوچو گے اور مرنے کو یاد کرو گے تو دنیا کے مزوں کی محبت گھٹ جائے گی، برے کام چھوٹ جائیں گے۔ دیکھو، دنیا میں جو لوگ بڑی شان و شوکت اور بڑائی رکھتے تھے، سب مٹ گئے اور قبروں میں گل سڑ گئے، خاک میں مل کر خاک ہو گئے۔ مال و دولت، ریاست، حکومت، بادشاہت، کھیل تماشے سب یہیں چھوڑ گئے، اور ان کی سب چیزوں پر وارثوں نے قبضہ کر لیا، اور کسی وارث نے یا رشتہ داروں نے یا ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ اے اہلیان خاک و صورت کہاں گئی، نخرے کہاں گئے اور وہ عزت کہاں گئی۔ فرعون کو کہیے کہ وہ لشکر کہاں گیا، رستم سے پوچھئے کہ وہ قوت کہاں گئی، شداد سے کہو کہ وہ باغ ارم کہاں گیا، قارون سے پوچھئے کہ وہ دولت کہاں گئی۔ یہ کس حسین کی قبر پہ کانٹوں کی باڑ ہے، وہ پھول سا بدن وہ نزاکت کہاں گئی۔ دیکھا نہ مڑ کے خاک میں ایسا ملا، چلے
اے دوستو وہ چشم محبت کہاں گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔